شہزادہ سعد الدین کو راہ حق مل گیا۔ ایک مرتبہ دلی میں ایسا خوفناک قحط پھیلا، لوگ دانے دانے کو ترس گئے، بھوک سے لوگوں کے مرنے کی خبریں آنے لگیں۔ سلطان التمش نے صورت سے ہدہ بر ہونے کے لیے اپنے بھانجے سعد الدین کے کام یہ سپرد کر دیا کہ وہ شاہی گودام سے اناج نکلوا کر اس کی روٹیاں پکوا کر عوام میں بانٹے۔ سعد الدین نے منوں کے حساب سے آٹا نکلوایا اور مختلف نان بھائیوں کے ذمے یہ کام لگا دیا کہ وہ دن رات روٹیاں پکا پکا کر قحط زدہ عوام کے لیے ڈھیر کرتے جائیں۔ اتفاق سے ایک نان بھائی کے ہاتھوں چند روٹیاں انجانے میں جل گئیں۔ سعد الدین غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا، ملک میں پہلے ہی قحط کی صورتحال ہے، اوپر سے تم اپنی غفلت سے روٹیوں پر روٹیاں جلاتے جا رہے ہو۔ چنانچہ اس جرم میں اس غریب کو گرفتار کر کے قید خانے کی طرف لے جانے لگے۔ لوگوں کا ایک مجمع بھی تماشا بینوں کی صورتحال میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ اچانک راستہ چلتے میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی نظر اس مجمع پر پڑ گئی تو انہوں نے نزدیک آ کر ایک شخص سے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے پورا واقعہ سنایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ یہ سن کر مجمع میں داخل ہو گئے۔ لوگوں کے ہجوم نے جو آپ کو مجمع میں داخل ہوتے دیکھا تو خود بخود راستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ آپ نہایت اطمینان سے لوگوں کے بیچ میں سے گزرتے سعد الدین کے پاس جا پہنچے۔ آپ نے سعد الدین سے پوچھا، کیوں اس غریب کو ناحق پریشان کرتے ہو؟ روٹیاں ہی جلی ہیں نا، اگر تجھے وہی جلی روٹیاں صحیح حالت میں مل جائیں تو کیا اس شخص کو چھوڑ دو گے؟ سعد الدین یہ سن کر ہنس پڑا۔ حضرت بزرگ ہونے کے ناطے میں آپ کی عزت کرتا ہوں، مگر بات ایسی کرے جسے عقل تسلیم کرے۔ بھلا یہ جلی ہوئی روٹیاں کس طرح دوبارہ ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ بھلا مردہ بھی کبھی زندہ حالت میں لایا ہے کوئی؟ حضرت خواجہ دین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے یہ بات سنی تو صحیح مگر جواب دینا گوارا نہ کیا۔ انہوں نے نان بھائی کی طرف دیکھا، تیرا تنور کدھر ہے؟ جلی ہوئی روٹیاں لے کر میرے ساتھ وہاں چل۔ سعد الدین نے کچھ آپ کی عظمت اور بڑائی کا دعویٰ کو پرکھنے کا خواہشمند تھا سو اس نے اعتراف احساس کیا، اور کچھ وہ آپ کے دعوے کو پرکھنے کا خواہشمند بھی تھا سو اس نے اعتراض نہ کیا۔ نان بھائی کو عارضی طور پر رہا کر کے جلی روٹیاں سمیت اپنے تنور تک جانے کی اجازت دے دی۔ تنور پر پہنچ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے نان بھائی کے ہاتھوں سے جلی ہوئی روٹیاں لیں۔ سعد الدین اور لوگوں کا مجمع حیرت سے آپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر آپ ان جلی روٹیوں کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں جو یہ اپنی درست حالت میں آ جائیں گی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سب سے بے نیاز روٹیاں اٹھا کر آگے بڑھے اور دوسرے لمحے روٹیاں دیکھتے ہوئے تنور میں ڈال دی۔ سعد الدین یہ دیکھ کر ہنس پڑا اور لوگوں کی طرف منہ کر کے بولا، چلو قصہ ختم رہی سہی، کسر ان بزرگوار نے پوری کر دی۔ ادھر نان بھائی بھی دل ہی دل میں خوش ہو گیا کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ اس فعل سے وہ بھی اس کے جرم میں شریک ہو گئے ہیں، اب اس کے بچاؤ کی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ حضرت خواجہ دین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کچھ دیر بعد تنور کا منہ کھولا اور نان بھائی کو حکم دیا، جا اپنی روٹیاں تنور میں سے نکال لے، سعد الدین کو دے دے۔ نان بھائی نے حکم کی تعمیل کی اور روٹیاں نکالنے لگے۔ تمام روٹیاں بالکل صحیح اور پکی ہوئی نکل آئیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے سعد الدین کی طرف دیکھا اور مخاطب ہوا، سعد الدین اپنی روٹیاں لے اور راہ پکڑ، اس نان بھائی کی جان چھوڑ، یہ در کچھ خدا نے تجھے اپنے بندگانے کا خادم قرار کیا ہے اور تو اپنے کسی فعل سے بندگان خدا کو دکھ نہ پہنچا کہ ایسا نہ ہو کہ تو خدا کی پکڑ میں آ جائے۔ یہ کہہ کر آپ چل دے، لیکن سعد الدین آپ کے پیچھے سر جھکائے چلنے لگا۔ گھر پہنچ کر جب آپ نے اس سے دریافت کیا اب کیا بات ہے، سعد الدین دست بستہ ہو کر مخاطب ہوا، حضرت خادم اپنے سابقہ رویے پر نادم ہے اور آپ کے حلقہ عقیدت مندوں خدمت گزاروں میں شامل ہونے کا خواہشمند ہے۔ آپ نے جواب دیا، دنیاوی دولت اور درویشی کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ جب تک تیرے گھر میں یہ چیزیں موجود ہیں تو درویشی کے احاطے میں کیسے آ سکتا ہے؟ شہزادہ موزمانہ انداز میں کھڑا رہا۔ آپ نے اس پر نگاہ فرمائی، پھر جب شہزادہ آپ سے اجازت لے کر اپنے محل میں واپس آئے تو اپنی ملکیت جو چیزیں پاس تھی وہ تمام فقراء میں تقسیم کر دیں اور دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا۔ آپ نے ایک ہی نگاہ کامل سے شہزادے کے دل کی دنیا بدل ڈالی، اس سے فقیری کے اسرار و رموز سے آشنا کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ وہی شہزادہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی توجہ اور صحبت کی بدولت مقبولانِ بارگاہ رب العزت ہو گیا۔
ایک شخص کو خدا رسیدہ بنا دیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں بیان ہوا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری جو اس دعاگو کے یار تھے دریا کے سیر کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجائبات کا نظارہ کر رہے تھے جس کی صفت بیان نہیں ہو سکتی۔ دریا کے نزدیک ایک مقام تھا جس پر ہم دونوں بیٹھ گئے اور بھوک نے ہم دونوں کو لاچار کر دیا۔ وہاں بیاباں میں طعام کہاں سے مل سکتا تھا؟ کچھ وقت کے بعد ایک بکری منہ میں 2 روٹیاں لیے ہوئے آئی اور ہمارے سامنے رکھ دی اور خود واپس چلی گئی۔ ہم نے روٹیاں کھائی۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں کہا، اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں روٹیاں اپنے خزانہ غیب سے عطا کی ہیں اور وہ بکری نہیں دی بلکہ وہ مردان غیب سے کوئی ہوگا۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک بچھو ایک بڑے اونٹ کے قد کا ظاہر ہوا، اس طرح جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، دوڑتا ہوا آیا اور جنہیں دریا کے پاس پہنچا اپنے آپ کو بے دھڑک پانی میں پھینک دیا۔ میں نے قاضی کی طرف دیکھا اور قاضی نے میری طرف۔ ہم دونوں نے کہا اس میں کچھ بید ہے، چھپا ہے جو بچھو جلدی جلدی آ رہا ہے۔ مناسب ہے کہ ہم بھی اس کے پیچھے چل کر دیکھیں، لیکن دریا کے اس کنارے پر کوئی کشتی موجود نہ تھی۔ جب سوار ہم پار ہو جاتے جب عاجز ہو گئے تو دعا کی، اے پروردگار، اگر ہم درویشی میں مکمل پاس ہو چکے تو ہمیں دریا سے راستہ بناتا کہ ہم چل کر اس بچھو کا تماشا دیکھے کہ وہ کہاں جاتا ہے۔ جو نہیں یہ مناجات ہم نے کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دریا پھٹ گیا اور خشک زمین نکل آئی۔ ہم ایک درخت کے پاس پہنچے جہاں ایک آدمی سویا ہوا تھا اور درخت سے ایک بڑا سانپ نیچے اتر رہا تھا تاکہ اس شخص کو ہلاک۔ اس بچھو نے سانپ کو ڈسا اور ہلاک کر دیا۔ ہمارے سامنے وہ بچھو غائب ہو گیا اور سانپ اس آدمی کے پاس ہی مردہ ہو کر گر پڑا۔ ہم نے نزدیک جا کر سانپ کو دیکھا جو تقریباً 2.5 من وزن ہوگا۔ ہم نے کہا جب وہ آدمی جاگے تو ہم دریافت کریں گے اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتا ہے شراب پی کر پڑا ہوا ہے اور ہم بے حد شرمندہ ہوئے، کہا کاش ہم نہ ہی آتے تاکہ اس کی حالت نہ دیکھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا اللہ عز و جل نے ایسے شراب خور پر ہمارے دل میں نافرمان کو بچایا ہے۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر دل میں گزرنے نہ پایا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے عزیز و دل، اگر ہم اس صرف پرہیزگاروں اور صالح آدمی کو بچائیں گے تو گناہ گاروں اور مفسدوں کو کون بچائے گا؟ ابھی ہم اس گفتگو میں تھے کہ وہ مرد جاگ پڑا اور کہا، عزیز السلام کو پاس پڑا ہوا دیکھا تو بہت ہی حیران ہو، اس فعل سے توبہ کی، یہ کہتے ہیں کہ وہ جوان خدا رسیدہ بن گیا اور 70 حج ننگے پاؤں کیے۔